अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल तेरे वास्ते की एपिसोड। तो चलें बढ़ते हैं नावल की अगली एपिसोड की तरफ। तेरे वास्ते एपिसोड 8। वो रात को अपने स्टोर नुमा कमरे में बैठे एकटक दीवार को घूर रही थी जब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था और आने वाले को देखते हूर की रंगत खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गई, क्योंकि मामी हाथ में रबड़ का मोटा पाइप पकड़े खा जाने वाली नज़रों से उसे देखती अंदर आती दरवाज़ा बंद कर गई थी, जबकि वो खौफ के मारे पीछे को खिसकने लगी थी। नहीं मामी, खुदारा मुझे माफ़ कर दें। वो बिलक बिलक कर रोती हुई उनकी मिन्नतें करने लगी। खबरदार मनहूस, जो इस काली ज़ुबान से मुझे मामी कहा तो डाइन है तू, डाइन। मेरे भाई को मार पड़वा कर सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। तुझे क्यों कर लगा मैं तुझे ऐसे ही बख्श दूंगी? आज तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू मेरी नाफरमानी की सोच से भी कांपेगी। मामी उसे कहर बरसाती नजरों से देखती एक पाइप रसीद करती बोली, जिस पर वो हलक के बल चीखी थी, मगर वो उसके मुंह पर अपना हाथ जोर से जमाती उसकी चीखें गले में ही घोंट चुकी थी। अगर तेरे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो तेरी माँ के आखिरी निशाने जला दूंगी मैं, याद रखना। वो एक के बाद एक वार करती उसकी कमर, उसकी टांगें, उसके बाजू, पूरा जिस्म कर गई थी, सिर्फ मुंह को सही सलामत छोड़कर ताकि जवाद साहब उससे कोई सवाल ना करें। तेरी वजह से कमजात मेरे मियाँ ने मुझ पर पहली दफ़ा हाथ उठाया, सिर्फ तेरी वजह से। वो उसे लातों पर लाते रसीद करती बोली तो वो नीलो नील होते जिस्म के साथ सुर्ख चेहरा लिए बेजान आंखों से उन्हें देखने लगी। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। अपनी दर्द भरी चीखें हलक में घोंट घोंट कर वो अपना गला बंद कर चुकी थी, जबकि होठ सितम सहते बुरी तरह छिल चुके थे। वो उसका जिस्म अच्छी तरह उधेड़ चुकी थी। अब तो इसमें यह तक कहने की सकत न थी कि मामी अपना हाथ रोक लें। जबान तो जैसे छिन चुकी थी उसकी। आधे घंटे बाद जब मामी उसको मार मार कर दोहरी हो गई तो उन्होंने खुद ही गहरे सांस लेते उसकी जान बख्शी की और आखिरी लात रसीद की। अब देख तू, मैं तेरी जिंदगी किस तरह अजाब करती हूँ। अगर तेरी शादी किसी शराबी जोहारी के साथ ना करवाई तो नाम बदल देना मेरा। ये कहती ही वो बाहर की जानब चलती थी। उन्होंने ये देखना भी ज़रूरी न समझा कि जिस मासूम जान को इतना मारपीट कर जा रही है उसमें कोई जान बची भी है कि नहीं। रात अपने अरूज पर थी, हर तरफ रंगोबू का सैलाब उमड़ आया था। आज के मेन गेस्ट मतलब बारान और शहजाद का इंतज़ार कर रहे थे। बारान जो नुक्स से तैयार होकर ब्लैक टेक्स्टो में अपनी पर्सनैलिटी से महफिल को चार चांद लगा रहा था, दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ शहजाद सिल्वर ग्रे मैक्सी में तैयार होकर खड़ी इस वक्त आसमान से उतरी को परी लग रही थी। दो पल के लिए तो जैसे बारान की सांसें भी रुक चुकी थी। क्या कोई इतना खूबसूरत भी लग सकता है? शहजाद जो चूड़ियाँ पहन रही थी गर्म सुलगती नज़रों की तपिश महसूस करती ज़रा की ज़रा अपनी पलकों की झालर उठाए सामने देखने लगी। जहाँ बारान साइकिल दुनिया जहाँ भुलाए बस उसे एकटक देखे जा रहा था। उसे कमरे में यूं अपने साथ तन्हा पाकर शहजाद फिरती तौर पर घबराहट का शिकार हुई थी। तभी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई, जिसके बायस उसकी नाजुक कलाइयों में पहनी चूड़ियों ने हिलकर इर्द गिर्द अपने मौजूद होने का एहताश पैदा किया था, जिससे बारान साइकिल जैसे एकदम शहर से बाहर आया था और गला खंकार कर धीरे धीरे चलता उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तो वाइफी, क्या आप सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? वो एकदम उसके करीब होते उसके कान में पहने झुमके को अपनी उंगली के पोर से छूते उसे हल्का सा हिलाकर गंभीर आवाज़ में बोला, जिसकी वजह से उसके झुमके के मोती झूलने लगे थे। बारान को ये खेल निहायत दिलचस्प लगा, जिस पर उसने दोबारा यही अमल दोहराया। शहजाद ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ किया था। चेहरा एकदम आग उगलने लगा था, गाल सुर्ख पड़े थे, जबकि गर्दन पर भी हल्की हल्की सुर्खी देख बारान को यह आंखों को सहरज़दा कर देने वाला मंजर मिसमराइज कर गया था। कोई औरत पल में शर्माकर इतने रंग कैसे बदल सकती है? वो ये आज अपनी कुर्बत से जान गया था। तभी कमरे में उसकी हल्की सी हंसी गूंजी। हाय, मेरी कुर्बत के रंग, वो भी तुम्हारे चेहरे में? बड़ी अजीब बात नहीं? वो और फासला मिटाते उसकी गर्दन से मुंह गुजारते हुए उसके कान में सुलगती सी सरगोशी करते अपनी नाक को उसके कान की लौ से टकराते हुए बोला तो शहजाद को अपने पूरे जिस्म में करंट दौड़ता महसूस हुआ। जिस तरह झटके से उसे धक्का देती उसे दूर जाकर रुख मोड़कर खड़ी हो गई और अपनी तेज धक धक करती धड़कनों को एतदाल में लाती हुई बोली, बहुत खुशफहमी है आपको मिस्टर बारान साइगल। आपकी जगह यहाँ कोई भी होता तो तब भी मेरे चेहरे पर यही रंग होते। वो हड़बड़ाहट में उल्टा बोल गई थी और बात समझ आने पर अपनी जल्दबाजी पर लब काटती रह गई। व्हाट डू यू मीन लेडी? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें मुझ में, बारान साइकिल में और किसी गैर में फ़र्क मालूम नहीं?
یہ میری قربت کے رنگ ہیں جو کسی دوسرے تیسرے کی موجودگی سے قطع نہیں آ سکتے، سمجھی؟ یو آر مائن۔ شہرزاد کی بات اس کی انا کو بری طرح کوڑے کی ماننے لگی تھی۔ تبھی اگلی ہی پل وہ غصے سے بل کھاتا اسے قریب جاتا، جھٹکے سے اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کرتا، اس کی آنکھوں میں اپنی گہری سرخ آنکھیں گاڑے بولا۔ اس کے ایک لفظ سے شدت ٹپک رہی تھی، جیسے اسے اس کا کسی اور کا ذکر کرنا خاصا ناگوار گزرا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہے، مگر اسے یہ بات بری طرح کھلی تھی۔ شہرزاد کے لبوں سے کسی دوسرے کا ذکر اسے جلن کے بھنور میں کیوں دھکیل گیا تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ حالانکہ یہ تو صرف گیو اینڈ ٹیک والی شادی تھی، جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر یہ ایک دم اس کے سینے میں ابال کیوں اٹھ رہے تھے اپنی بیوی کو کسی اور کا ذکر کرتے دیکھ۔ ایکسکیوز می مسٹر باران ساہیگل، کیا آپ میرے کان غلط سن رہے ہیں؟ وہ آپ ہی ہیں نا جس نے مجھے یہ اچھی طرح باور کروایا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے اپنے بچے کی ماں بنا کر لائے ہیں، پھر یہ پوزیسونیس دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نڈر آنکھیں ڈالے سوالیہ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر باران کی گرفت اس پر سے ہلکی ہوئی، مگر چھوڑا اب بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں نے ہی کہا تھا، اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، مگر میرے نام سے جڑی ہر چیز، ہر شخص پر میرا پورا اختیار ہے، اور اسے کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے دینا باران ساہیگل کی توہین ہے، جو باران ساہیگل کبھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جو میرا ہو جائے وہ مرتے دم تک میرا ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا وہ پیچھے ہوتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم نے میرا موڈ اسپوائل کر کے اچھا نہیں کیا، اب میرے وار کے لیے تیار ہے نا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک طنزیہ نظروں سے دیکھتا وہاں سے تنفن کرتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ سر پھرے شخص کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی، جو بولتا کچھ تھا، کرتا کچھ تھا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ وہ سر تھامے سوچ کر رہ گئی۔ تبھی شمیم بیگم سرخ چہرے سے اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ممی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ انہیں دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا، پتہ نہیں کہاں کہاں ذلیل کروائے گا یہ مجھے۔ وہ سر تھامتی پریشانی سے بولی۔ مگر ممی ہوا کیا ہے؟ وہ انہیں بیڈ پر بٹھاتے پوچھنے لگی۔ کیا ہونا تھا؟ کہا بھی تھا اسے تمہیں لے کر جائے اپنے ساتھ ہال میں، اکٹھی انٹرنس ہونی تھی، مگر میری گندی اولاد اکیلی ہی چلی گئی، جیسے تمہارا تو ولیمہ تھا ہی نہیں، اس اکیلے کا تھا۔ اب تمہیں اکیلے بھیجوں گی تو لوگ کیا سوچیں گے، دلہا اکیلے ہی آ گیا دلہن کو لیے بغیر۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتی بولی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تو یہ تھا اس کا جوابی بار۔ وہ اکیلے جا کر اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں، تو کیا وہ اسے اتنا حقیر سمجھتا تھا؟ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا باران ساہیگل صاحب، آپ کی خوش فہمی پر میں نے بالٹی بھر کر پانی نہ پھینک دیا تو میرا نام بھی شہرزاد نہیں۔ وہ شمیم بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ کس نے کہا ممی میں اکیلی جاؤں گی؟ کیا ہوا جو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے؟ اب ہماری باری ہے انہیں شوق دینے کی۔ وہ انہیں ایک آنکھ مارتی مسکرا کر بولی تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مطلب پھر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اب جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے اس کی سزا تو بنتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو سینٹر آف اٹریکشن بننے کا بہت شوق ہے نا، تو آج ہم اس کے سینٹر آف اٹریکشن سپاٹ کو ہی چھین لیں گے۔ وہ مزے سے بولی تو شمیم بیگم دلچسپی سے گویا ہوئیں۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ گرینڈ انٹریس؟ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی خود کا آخری تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ باران دلچسپی سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا کہ کب شہرزاد ہال میں آئے گی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے بغیر وہ اکیلے کیسے آئے گی۔ یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دل ہی دل میں وہ کمینی سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی محترمہ کہ انہیں میری ضرورت نہیں؟ اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بغیر ان کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ اگر اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں تو پھر اس کی بھی نہیں، اس کی بھی نہیں، اس بات کا احساس اس کو میں آج اچھی طرح کرواؤں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر مچلتی کمینی سی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ کر رہ گیا۔ اسے یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس سے بالکل بھی لینے نہیں جائے گا۔ جب اکیلی آئے گی تو اس کی عقل ٹھکانے تک آئے گی، تب اسے اچھی طرح احساس ہوگا کہ باران ساہیگل ہے کون۔ کرو کرو انتظار مائی ڈیئر وائفی، آج کی رات تو تمہاری میرے انتظار میں ہی کٹے گی۔ کل رات تم نے مجھے سونے نہیں دیا تھا اور آج میں تمہاری نیندیں اڑاؤں گا۔ وہ مزے سے سوچتے ہوئے خود سے بولا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی خوشی جیسے کسی نے لبوں سے نوش کر رکھ لی تھی، کیونکہ سامنے سے شہرزاد کسی ملکہ کی طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اسے اندر تک جلا بھون کر رکھ دیا تھا اس منظر نے، کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی۔ نو وے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ تو آ سکتی ہے۔ اور اس شیطان کو میں کیسے بھول گیا؟
باران سائیکل نے خوخار نظروں سے شہرزاد کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے ساتھ آن بان شان سے چل کر آتے ہوئے اس کے پرنس کو دیکھا، جس کا ہاتھ تھامے وہ ایک شان سے اپنا چہرہ کسی سلطنت کی ملکہ کی طرح اٹھائی چلتی آ رہی تھی، ایک ایک قدم سہج سہج کر رکھ رہی تھی جو سیدھا نہ چاہتے ہوئے بھی باران سائیکل کے دل پر رکھا جا رہا تھا۔ ہر کسی کی نظروں کا مرکز صرف اور صرف شہرزاد اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کا پرنس یعنی کایان سائیکل تھا۔ کیا ہوا جو بادشاہ اس کے پہلو میں نہ تھا مگر اس ریاست کا شہزادہ تو اس کے پہلو میں تھا نا، جس پر شہرزاد دل و جان سے فدا تھی۔ ان دونوں کو ساری نگاہوں کا مرکز بنتے دیکھ باران سائیکل کا دل جل کر کباب ہوا۔ آخر اس نے کب سوچا تھا کہ پانسا یوں پلٹ جائے گا۔ لوگ اب اسے دیکھنے کے بجائے اس کی بیوی اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ باران سے ابھی یہی سب ہضم نہیں ہوا تھا کہ ہال کے وسط میں پہنچتے ہوئے کایان رکا، جس پر شہرزاد کو بھی رکنا پڑا، اور اس نے ناسمجھی سے کایان کی طرف دیکھا جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک دم گھٹنے کے بل جھکا تھا۔ اپنی جیب میں اٹکا ریڈ روز نکال کر اس کو پیش کیا جو شہرزاد نے فوراً جھکتے ہوئے تھام لیا تھا اور اس کے گال پر بوسہ دیا، جس کی وجہ سے کایان کے گال اس سرخ گلاب کی طرح سرخ پڑ گئے تھے۔ شہرزاد کا دل کیا اس ننھے بچے کو اپنے دل میں چھپا دے جو اس کی بے رنگ دنیا میں صرف ایک واحد رنگ تھا۔ معاملہ صرف یہی نہیں رکا، کایان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ننھے لب اس پر رکھے تھے۔ ایسا کرتے ہی چاروں طرف میں ہوٹنگ ہونے لگی تھی اور زوردار تالیاں بجنے لگیں۔ ایک کے بعد ایک فوٹو کلک کرتے سب لوگ اس پیارے سے ماں بیٹے کے منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ جن لوگوں کی نظروں میں پہلے سوال تھے اب صرف پیار ہی پیار تھا۔ وہ منظر تھا ہی اتنا پیارا کہ کوئی اسے چاہے بغیر نہ رہ پاتا۔ دوسری طرف باران جو یہ چاہتا تھا کہ شہرزاد کی بے عزتی ہو جائے، مگر اس کے آتے ہی جیسے محفل میں جان آ گئی تھی۔ ہر کوئی اس کے گن گا رہا تھا اور سونے پہ سہاگا اس کے بیٹے نے ہی اس کی ساری لائم لائٹ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ باپ تھا تو کایان سائیکل بھی اسی کا بیٹا تھا، اسی کا خون۔ اس کو اچھی طرح جلانا جانتا تھا۔ وہ اپنی ڈیئرسٹ مام کا حساب کیسے بے باک کرنا تھا وہ اچھی طرح جان گیا تھا۔ شہرزاد کے دل جلاتی مسکراہٹ نے اس کو دانت پیسنے پر مجبور کیا تھا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ جی تو جناب، باران سائیکل کی چال تو اسی پہ الٹ گئی۔ آخر کا مقابل شہرزاد ہے، کوئی ہلکی بات تھوڑی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایپیسوڈ کیسی لگی اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ چل ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔